195 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ قال کہ آپ نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان علی ظہر غنى، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی خوشحالی قائم رہے، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی خوشحالی قائم رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صدقہ دینے کے بعد بھی آپ اچھی حالت میں ہیں، ایسا نہیں کہ آپ پورا دے دے رہے اس کے بعد آپ کو کسی سے صدقہ لینے کی نوبت آ جائے، ویسا بھی نہیں ہونا۔ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اللہ کے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اس میں زیادہ اسراف کرتے ہیں اور نہ زیادہ ہاتھ روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں اور اسلام میں اعتدال کی بات بتائی گئی ہے کہ جب صدقہ دینا ہے تو اپنے پاس کچھ نہ کچھ رہنا صدقہ دینے کے بعد، یہ بہترین صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بعض ایسے واقعات ہیں اس سے ہٹ کے، مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب سچویشن آئی تو آپ سب کچھ دے دیے تھے، تو بعض مرتبہ وہ ایسی سچویشن آ جاتی ہیں اسلام کے لیے تو وہ اس وقت کی کنڈیشنز الگ ہوتی ہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں طریقہ یہ ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی خوشحالی قائم رہے، یعنی دینے والا اتنا غریب نہ ہو جائے پورا دے دے کہ اس کو اب کسی سے لینے کی نوبت آ جائے۔ کیوں؟ اس کے بعد آگے کی حدیث سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ جب انہوں اتنے غریب ہو جائیں گے کہ وہ کسی سے لے رہے ہیں تو ان کا مطلب ہوا کہ انہوں ہاتھ پھیلانے والے ہو گئے، یا ہاتھ نیچے والا ہاتھ ہو گیا ان کا، جبکہ حدیث شریف میں کیا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ حدیث میں پہلا حصہ کیا ہوا اس کا کہ ایسا صدقہ بہتر ہے جس کے بعد خوشحالی باقی رہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور تم آغاز کرو، بدأ یبدأ کا مطلب شروع کرنا، آغاز کرنا۔ جی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور تم آغاز کرو بی سے، من جو، تم آغاز کرو اس سے جو تعولو جس کی تم جس کے تم ذمہ دار ہو، جس کے تم ذمہ دار ہو، یعنی تمہارے بیوی بچے یا گھر میں جو بھی افراد خاندان ہیں، فیملی کے ممبرس ہیں جن کے تم سرپرست ہیں، ان سے شروع کرو۔ اب کیا مطلب؟ بیوی بچوں کو صدقہ دے سکتے کیا؟ اپنی اولاد کو، بچوں کو، ماں باپ کو صدقہ دے سکتے؟ آنسر نہیں دے سکتے۔ تو پھر ہے نا حدیث میں صدقے کا آغاز اپنے فیملی ممبر سے کرو، جس کو تم سرپرست ہو ان سے آغاز کرو۔ اپنے والدین اور بچوں کو چھوڑ کر جو ہے ان کو دینا، اپنی نسل کے جو رہتے ہیں ان کو نہیں دے سکتے۔ ہم جس کی نسل سے ہیں ان کو نہیں بھیا، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے بھیا، صدقہ دے سکتے شاید بھیا۔ یس اپنی فیملی ممبر کو جو کچھ لا کے ڈیلی کھلاتے نا ذمہ دار، وہ صدقہ ہی تو ہے۔ جی آپ، ہم اس سے پہلے پڑھے کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، سمجھے؟ جی بھیا۔ فرض اور واجب چھوڑ کے، یعنی زکوٰۃ اور منت مانگے سے یا نظر مانگے سے جو بھی ہے وہ چھوڑ دینا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اچھے سے اچھا کھلانا، اچھے سے اچھا پلانا، اچھے سے اچھے کپڑے پہنانا، یہ کچھ جو پورا جو ہے صدقہ ہی ہے۔ جیسا ایک غریب کو آپ دیکھتے ہیں اچھے کپڑے نہیں پہنا ہوا عید کے دن تو آپ کو رحم آتا، تو آپ کیا کرتے؟ اس کو کچھ خرید کے کپڑے دینے کی کوشش کرتے۔ اپنے گھر کے بچے اچھے کپڑے نہیں پہنے تو آپ کو جب جذبہ آتا میرے بچے ایسے کپڑے پہنے تو آپ اچھے کپڑے پہناتے، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہی ہے۔ تو نفل صدقہ سب کو دینا ہے اور آغاز گھر والوں سے کرنا ہے، وہ جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دینا ہے آپ کو۔ چلیے یہ ہوتا ہے کراس کوشچن ہے، آپ صدقہ دے سکتے کیا ہوتے؟ فوری نہیں بولے، تینوں مل کے، پھر بعد شفا بولتی سمجھ میں آ گیا سب کو۔ اس کے بعد ہے عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، انک ان تبذل الفضل خیر لک، بے شک یہ کہ تو خرچ کرے الفضل زائد ایکسٹرا، یعنی جو کچھ تیرے پاس دولت ہے اس سے ایکسٹرا خرچ کرے، خیر لک تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، وان تمسکہ اور یہ کہ تو اس کو روک کر رکھے، شر لک تیرے لیے برا ہے، یعنی اچھی زندگی چل رہی ہے، خوب پیسہ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، لیکن کسی کو دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھ رہا نہیں، لاک ڈاؤن میں لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ مقروض ہیں، کتنے لوگوں کے بزنس نہیں چل رہے، کتنے آٹو والے ایسے ہیں ڈیلی کما کے کھانے والے، ان کا آٹو بند ہے، لیکن آپ کے پاس خوب پیسہ رکھا ہوا ہے، دل میں تھوڑی بھی تکلیف نہیں ہو رہی، تھوڑا بھی احساس نہیں ہو رہا، تو یہ تمہارے لیے بہت بری چیز ہے۔ ولا تلام علی کفاف، اور تم کو ملامت نہیں کی جائے گی، علی کفاف، کفاف کہتے ہیں، کفاف بقدر ضرورت، جو چیز آپ کے پاس رہتی ہے اس پر آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے، مطلب آپ کو رہنے کے لیے گھر ہے، وہ گھر کے بارے میں نہیں پوچھا جائیں گے، ایسے گھر میں رہتے ہیں کہ آپ آفس کو آنے جانے کے لیے کار رکھے، تو وہ کار رکھنے کی وجہ سے اسلام میں آپ کو ملامت نہیں کی جائیں گے، مذمت نہیں کریں گے، کیا ہے جی آپ آٹو میں جا سکتے تھے کار میں کیوں جا رہے ہیں، ایسے نہیں بولیں گے، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، دنیا میں جو مزاج سے جس فیلڈ کے لوگ جیسا رہ رہے ہیں ویسا ہی رہنا پڑتا، ایک ڈاکٹر کو آپ روزانہ لونا گاڑی پہ جاؤ بولے تو جاتے کیا ہم، ٹھیک ہے، نہیں آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، آپ اتنے مہنگی کار پہ جا رہے ہیں، نہیں جانا، آپ روزانہ آٹو میں جاؤ بولے تو ہوتا کیا، ایسی بات بھی نہیں ہوتی نا، تو جو بقدر ضرورت ہے یا زمانے کے حساب سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی اسلام میں اس کے بارے میں کوئی اس کے خلاف نہیں کہا جائے گا، یہ ایک زمانے کے حساب سے چلنے والی چیز ہے، زمانے کے حساب سے مطلب گناہ کی چیز نہیں نا، زمانے میں سب لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہم بھی نہیں پڑھتے ہوئے تو ویسا نہیں چلتا، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ چلیے اس کے بعد ہاں اس کا حدیث کا نیکسٹ حصہ کیا ہے؟ وابدأ بمن تعول، جو اس سے پہلے ہم پڑھے، اور تم آغاز کرو ان سے جن کے تم ذمہ دار ہو، یعنی اپنے زیر کفالت، اپنے سرپرستی میں، اپنے انڈر جو بھی لوگ ہیں پہلے ان سے صدقے کا آغاز کرنا چاہیے، ایسا نہیں گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں، باہر رحمت کی سخاوت کی بارش برس رہی، ایسا بھی نہیں ہونا۔ والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے کی عادت مانگنے کی عادت سے بہتر ہے، ہمیشہ دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے، لینے والے ہاتھ نہیں ہونا، دینے والا ہاتھ ہوگا تو اپنے مزاج میں وہی چیز آتی، خالی لینے کی عادت ڈالیں گے تو ہمیشہ یہی خیال ہوتا ان سے لیں گے، ان سے لیں گے، ان سے لیں گے، ایسا نہیں، اپنے مزاج میں ہمیشہ دینے کی عادت رکھنا، تو وہی عادت اللہ تعالیٰ زندگی پر رکھتا ہے ہمیں۔ اس کے بعد ایک حدیث پڑھ لیں گے، اس کے بعد دیٹس اٹ، اس لیے کہ جسٹ 2 منٹس آر ریمیننگ۔ رضی اللہ عنہ قال، یہ جو حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، جب صدقے کے بارے میں آئے آپ کو کوشچن ہوگا تو اس حدیثوں کو کوٹ کرنا، آپ حدیث کے الفاظ یاد کر لے تو بہت اچھی بات ہے، یا ایٹ لیسٹ وہ حدیث میں کیا آیا ہے آپ منوان لکھنا پڑے گا آپ کو۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رجل، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأيت ان ادى الرجل زکاة ماله فقال من ادى زکاة ماله فقد ذهب عنه شره، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ انہوں نے کیا پوچھا تھا یا رسول اللہ جو مال کی زکوٰۃ دی تو اس کے بارے میں کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا اس کو، یہ اس طرح کا کوشچن تھا، زکوٰۃ کا مال دینے سے اس کو کیا بینیفٹ ملنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس مال کا جو شر ہے اس سے جاتا رہے گا، یعنی اس مال کی وجہ سے جو مصیبت آنے والی تھی یہ زکوٰۃ کا مال اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یہ زکوٰۃ کا پہلا بینیفٹ ہے کہ زکوٰۃ سے سب سے پہلے ہمارا مال سیکیور ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر محفوظ نہیں رہیں گا تو کتنے بڑے محنت جو بھی کرے آپ پورا رہے گا جائے گا۔ اور ایک حدیث جلدی کر لو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادیت الزکاة فقد قضیت ما علیک ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر
فکان اجرہ علیہ. ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اپنے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم زکوٰۃ ادا کرو تو تم نے اپنا فرض ادا کیا، فقط قضیتا، تو تم نے مکمل کیا، ما علیکا، ما مطلب وہ ذمہ داری جو تم پر تھی، ما علیکا جو کچھ تم پر تھا، یعنی جو فرض تمہارے اوپر تھا وہ تم نے مکمل کیا. اب تم کوئی احسان نہیں کیا غریب پر کوئی احسان نہیں کیا زکوٰۃ ادا کر کے، نا اللہ پہ کچھ احسان کیے. کام یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری ادا کی. تو کسی غریب کو زکوٰۃ مستحق کو دینے کے بعد اس پہ احسان نہیں جتانا ہے، اس سے کچھ کام نہیں لینا ہے، چلو میں زکوٰۃ دیا نہیں میرا کام کر بولے تو وہ تو زکوٰۃ ہی نہیں ہو. تو زکوٰۃ دیتے وقت امیر غریب پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ غریب امیر پہ احسان کرتا ہے، اس لیے کہ اگر غریب ہی نہ ملے تو اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی. تو زکوٰۃ ادا کر کے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پر، بلکہ ہم اپنا ایک فرض ہے جس کو ہم نبھا رہے ہیں. اور جو کہ حرام مال جمع کرے پھر اس سے صدقہ کرے تو اس سے کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. سود کے پیسے، پلاٹس کھا لے کے پیسے جمع کرے، یا بینک لوٹ لیے کہیں، یا اسکیم کے پیسے آئے ہوئے تھے، کتنے لوگ ہیں نا کروڑوں روپے اسکیم میں آتے غریبوں کو دو، بلکہ وہ ایسے کھا جاتے کسی غریب کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ پیسے، جو بھی پیسے آپ حرام سورسز سے کماتے ہیں اس کو آپ صدقہ کریں گے تو آپ کو کوئی اس سے اجر ملنے والا نہیں ہے. پھر کیا کرنا حرام ذریعے سے پیسہ کمائے تو؟ حرام ذریعے سے کمایا ہوا یا حرام طریقے سے کمایا ہوا مال، اس پہ صدقہ کرنے سے کوئی اجر نہیں ملے گا. وَكَانَ أَجْرُهُ عَلَيْهِ، اور اس کا وبال اسی پر ہوگا. یعنی اس کو اگر نیکی سمجھ کے صدقہ کریں گا تو ڈبل گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھو اس لیے کہ غلط مقامات کو آپ نیکی کی نیت سے نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا ہے بولو ادیبہ؟ ہاں، جوا کھیلنے سے پہلے کوئی پڑھے تو، کوئی شراب پینے سے پہلے پڑھے تو، ہاں تو جائز کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے. تو بعض ایسی سچویشن ہے جہاں پر نیکی کی نیت یا نیکی کے کام کو آپ پہلے نہیں رکھ سکتے. اسی طرح حرام سورسز سے کمایا ہوا پیسہ اس کو آپ صدقے کی نیت کر کے دے رہے ہیں تو اٹ از ناٹ الاؤڈ. یہ ڈبل گناہ ملے گا آپ کو. ایک تو وہ حرام مال کمائے سے، اور دوسرا اس کو نیکی کی نیت سے آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر کوئی خوب پیسہ کما لیے، اب ان کو احساس ہوا تو جن سے لیے تھے پہلے ان کو واپس دینا اگر وہ ہے تو، یا نہیں ویسی سچویشن نہیں ہے تو آپ اللہ سے توبہ کر کے اس مال کو غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت سے دے دینا. ٹھیک ہے، ثواب کی نیت کے بغیر، یا ایسے رفائی کام کر دینا جو ہر ایک کے لیے کامن ہوتے، جیسے کہ سڑک بنا دیے، نالیاں بنا دیے، ٹھیک ہے، یا کچھ راستوں میں لائٹس وغیرہ کا انتظام کرے. ایسے کامن کام کر دینا، کسی کو پیسہ دیے بغیر وہ پیسہ ایسا ہونا کہ سب کی یوز میں آ جانا، ایسے کام کر دینا ہے. تو پہلے بات حرام کمائی کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا آمدنی کا ذریعہ حرام کا ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہی سب سے بہترین پلیس ہے. اور جس پیٹ میں حرام لقمہ ہوتا ہے اس زبان کو اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتا، نہ اس کی دعا قبول ہوتی، نہ اس سے پہلے پڑھے تھے حدیث میں 40 میں ایک آدمی جس کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے پہ دھول ہے، عبادت میں مصروف ہے، اللہ سے پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب اے میرے رب، جبکہ اس کے غذا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، اس کا پینا حرام کا ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو یہ ہے حرام. اب کیا کیا ہو سکتی ہے؟ سود خوری حرام ہے، سود کے ذریعے پیسہ کمانا، اور اسی طرح اور بھی بہت سے ذریعے ہیں. لوگ تو ماسٹر ہیں آج، جو پیسے والے ہیں، مطلب جو پیسہ کمانے کے لوگوں کو عادت ہے نا، ان کو کئی طریقے معلوم ہے یہ پیسہ کمانے کے. تو بہرحال
جو بھی طریقہ ہے اس کو پہلے کنفرم کر لینا علماء سے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے حساب سے پیسہ کمانا. پیسے کمانے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسلام میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینے کے سب سے بہترین بزنس مین تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو ان کے نام کے ساتھ ہی غنی ہے. تو غنی بننا عیب کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. مالدار بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن صحیح سورسز سے. چلیے اوکے دیٹس اٹ. یہ تک ہوا. کل ہم اس کے بعد سے پڑھ لیں گے. کون سی حدیث بھی؟ حدیث نمبر 198. اس میں 195 ہے کیا؟ 198 ہے اس میں. تو اب یہاں سے ہم کو کنٹینیو کرنا ہے. اس میں کے پوائنٹس جو آپ کو اچھے دکھ رہے ہیں وہ پوائنٹس بنا کے رکھو. کل کوشچنس بھی ہوں گے آپ، اس کے بعد سے ہم آگے پڑھیں گے. چلیے آپ لوگ یو کین گو. اور نیکسٹ والے آ جاؤ. یاسین اسٹارٹ کرو بابا.